مدینہ منورہ میں آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے ایک بہت اہم کام کیا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد شروع ہی میں بہت اہم کام انجام پایا۔ وہ کام کیا تھا؟ مدینہ منورہ میں رہنے والے جتنے قوم اور جتنے مذہب کے لوگ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، مسلمان اور مشرکین اور یہودی، کیونکہ یہودیوں کی بہت بڑی تعداد تھی وہاں پر۔ مدینہ منورہ میں یہودی بہت پہلے سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ پہلے سے وہی آباد تھے۔ انہوں نے اس جگہ کو آباد کیا جب وہ فلسطین میں ان کو مارا گیا، بھگایا گیا، تو وہاں سے وہ سیدھے مدینہ منورہ جس کا پورا نام مصر تھا وہاں پر آ کر بس گئے۔ بعد میں یہ اوس و خزرج کے لوگ آئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایک کام یہ کیا کہ سب قوموں کو، مشرکین، مسلمان اور یہودی سب جمع ہوئے اور سب کے بیچ میں ایک معاہدہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں سیاست، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی سیاسی حالات پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری نظر اور پورے مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے ایک بہترین تدبیر اس کو ہے، یعنی حالات خراب نہیں ہے، ابھی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ سب قوموں کو جمع کر کے معاہدہ کر لیا جائے، کیونکہ یہودیوں کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ بہت سرکش، ضدی، عنادی اور مسلمانوں کے سخت دشمن قوم ہیں۔ یہ آگے چل کر شکایت کریں گے، پریشان کریں گے، جس کی وجہ سے جیسے مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ منورہ میں بھی وہی ماحول بن جائے، مدینہ منورہ میں بھی سکون مسلمانوں کو نہ ملے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ایک معاہدہ کیا، میثاق مدینہ جس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے علماء جو لوگ جو ہندوستان میں رہتے ہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پر کافروں کے ملک میں جو مسلمان بستے ہیں، تو کافروں کے ملک میں رہنے کے لیے کہ مسلمان اگر کافروں کے ملک میں رہیں تو کس طریقے سے، کس معاہدے کے تحت رہنا چاہیے، رہنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو بہت سارے علماء جو کہتے ہیں کہ کافروں کے ملک میں رہا جا سکتا ہے، تو وہ اسی میثاق مدینہ کو لے کر دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشرکین یہودیوں اور مسلمانوں کی طرف سے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے سردار، ہر قبیلے کا ان کا سردار تھا، اور مشرکین کی طرف سے مشرک تو بہت کم لوگ باقی رہ گئے تھے لیکن وہ بھی موجود تھے۔ تو سب کو مل کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر امن سے رہیں گے، آپس میں فساد نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے۔ اگر یہاں مدینہ منورہ میں جھگڑا ہوا تو پھر آخری فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، سب مل کر رہیں گے۔ باہر سے اگر کوئی دشمن آ کر مدینے پر اٹیک کرے گا، مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا، تو سب مل کر لڑیں گے۔ مدینہ منورہ کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم سب اس کی طرف سے لڑیں گے، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو یا مشرک ہو، کوئی بھی ہو، سب مل کر اس دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اور جب تک لڑائی چلے گی سب مل کر خرچہ برداشت کریں گے لڑائی کا، اور باہر کے مشرکین کا، باہر کے لوگوں کا اندر سے کوئی ساتھ نہیں دے گا، خاص طور سے مکہ کے مشرکوں کو یہاں مدینے میں کوئی پناہ نہیں دے گا۔ یہ بہت ساری، اور یہ سب اتنے اہم پوائنٹ ہیں، اتنی اہم چیزیں اس تحریر میں لائی گئی کہ جس کی وجہ سے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے، ان کو گویا زنجیروں میں جکڑ دیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی حرکت نہ کر سکے، حالانکہ وہ اندر سے حسد میں چل رہی ہیں، وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ معاہدہ ہو چکا ہے اور سارے یہودیوں کے جتنے قبیلے اور جتنے سردار تھے سب کے اس پر دستخط ہیں۔ لیکن جو پہلے بات بتائی گئی کہ بہت سارے علماء ہندوستان وغیرہ یا کافروں کے ملک میں رہنے کو اس معاہدے کی وجہ سے جائز کہتے ہیں، اور اس معاہدے کو دلیل بنا کر وہ کہتے ہیں کہ کافروں کے ملک میں رہا جا سکتا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جو دوسرے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کافروں کے ملک میں رہنا مسلمانوں کے لیے صحیح اس وقت ہے۔ وہ لوگ اسی سے، دوسرے علماء بھی اسی معاہدے کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ مسلمان کافروں کے ملک میں اس وقت رہ سکتے ہیں جب مسلمان پاور میں ہو، مسلمان کی تعداد زیادہ ہو، مسلمانوں کے پاس اپنے بچاؤ کی اور معاہدہ توڑنے کے بعد کافروں کو سزا دینے کی طاقت ہو۔ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہو کہ اگر کافر جو دوسری قوموں سے جنہوں نے ہم سے معاہدہ کیا ہے وہ اگر اپنا معاہدہ توڑے، معاہدے کے خلاف کوئی عمل کرے، کوئی اقدام کرے، تو ان کو فوراً سزا دی جا سکتی ہے۔ وہ ہندوستان میں یا دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ لوگ دیکھیں 70 سال میں انہوں نے کتنے معاہدے توڑے، کتنے خلاف ورزیاں کی ہیں، کتنے مسلمانوں کو مارا ہے، کتنے فسادات کیے ہیں، اتنا ظلم کیا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کو پکڑ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ طاقت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور تھا۔ جیسے ہی یہودیوں نے معاہدے کو توڑا، ایک قبیلے نے توڑا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبیلے کو مدینے سے نکال دیا، دوسرے قبیلے نے توڑا، دوسرے قبیلے کو نکال دیا، تیسرے قبیلے نے توڑا، یہ بڑے بڑے بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، یہودیوں کے سب سے بڑے بڑے قبیلے یہ تین تھے۔ یہ تینوں کو جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کی، کوئی پلان بنایا اور باہر کے لوگوں کا ساتھ دیا، تو جو معاہدے میں جتنی چیزیں لکھی ہوئی تھیں اس میں سے کسی ایک کے بھی خلاف انہوں نے قدم اٹھایا، فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دیتے تھے اور مدینے سے نکالتے تھے۔ پھر یہ معاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس معاہدے کی وجہ سے یہودی گویا جگ گئی، لیکن پھر بھی یہودی ہو اور وہ سازش نہ کرے، یہودی ہو اور وہ فساد نہ مچائے، یہودی ہو اور وہ خود بھی سکون سے رہے، دوسروں کو سکون سے رہنے دے، یہ نہیں ہو سکتا، آج تک تو نہیں ہوا۔ خاموش رہنا، امن سے رہنا، سکون سے رہنا، سب کو سکون سے رہنے دینا، یہ یہودیوں کی فطرت میں اور عادت میں ہے ہی۔ وہ جہاں جاتے ہیں وہ فساد مچاتے ہیں، اس لیے ان کی بھی عجیب داستان ہے، کتنے ملکوں سے ان کو نکالا گیا، بولیے 1400 سال میں جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب سے لے کر آج تک ہر قوم نے، صرف مسلمانوں نے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ تھے انہوں نے خیبر سے ان کو نکالا تھا ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ بعد میں جس ملک میں گئے، ہر ملک نے 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد ان کو نکالا ہے۔ نہ عیسائیوں نے برداشت کیا، نہ یہودیوں نے، نہ کسی اور قبیلے نے، کیونکہ یہ ہر جگہ جا کر سازش کرتے ہیں، فتنے کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور جو اصل ملک کے رہنے والے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر بھی مشہور ہے کہ یہ برہمن جو ہیں یہ یہودیوں کی نسل ہے، اور اصل جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں انہوں نے ان کو ہٹا دیا اور خود ہر چیز پر ہندوستان کے قابض ہو گئے۔ یہی ان کی ہمیشہ کی عادت رہی۔
تو خیر یہ مسلمانوں کی جو دشمن تھے یہ کچھ شرطیں رکھتے تھے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان شرطوں کو مان لیں تو ہم مسلمان ہو جائیں. لیکن وہ شرطیں کیسی ہیں؟ ان کی ایک شرط تو یہ تھی سب سے پہلی اور سب سے خراب، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو آخری نبی بھیجا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسماعیل میں سے کیوں بھیجا؟ دیکھیے نعوذ باللہ، گویا وہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو ایسے نہیں ایسا کرنا چاہیے. وہ کہتے تھے کہ جیسے پہلے ہزاروں نبی آئے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک حضرت اسحاق ہیں اور ایک حضرت اسماعیل. تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے ان کے بیٹے حضرت یعقوب، جن کو بنی اسرائیل ان کی اولاد کہلاتی ہے حضرت یعقوب کی، تو ان کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے. لیکن ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صرف اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اس خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجا. تو اب یہودیوں کو جلن حسد من عند انفسہم، ان کو حسد تھا، اندر سے وہ جلتے تھے. یہ آخری نبی بھی بنی اسحاق میں سے آنا چاہیے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پہلے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے آخری نبی ہونا چاہیے تھا. یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آئے؟ اس لیے ہم مسلمان نہیں ہوں. ایک تو وجہ یہ تھی مسلمان نہیں ہوں. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مت مانو، یہ ان کا کہنا ہے. کیونکہ یہودی جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، جب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اس وقت دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا، جو آخری دن تھا، جب تک بہت سے ان کے خلاف سازشیں کی. نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے حضرت مریم، ان کو وہ زانیہ کہتے تھے، ان کو بدکار کہتے تھے، برے برے القاب سے پکارتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے مقدس نبی کو وہ نعوذ باللہ زنا کی پیداوار کہتے تھے. نعوذ باللہ سبحانہ اللہ. یہ یہودی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ آخر میں بادشاہ سے شکایت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بادشاہ کو بھڑکایا اور بادشاہ کو تیار کر کے سولی پر لٹکانے کا پورا انہوں نے پلان تیار کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیے جانے کا پورا انتظام کر دیا. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جایا جا رہا ہے، سولی تک اندر گھر میں تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے اور رفعہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. تو ہمارے اعتبار سے ہم مسلمانوں کا تو قرآن کی وجہ سے عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہ آسمان سے اتریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی دے دی ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم یہودیوں نے پھانسی پر لٹکا دیا ہے نعوذ باللہ، اور وہ انتقال کر چکے ہیں، وہ اب نہیں آئیں گے. آئے گا کون؟ وہ جتنی آیتیں یا حدیثیں، یہ جتنی پیشین گوئیاں ہیں ان کی کتاب میں بھی ہیں، تو وہ ساری فٹ کرتے ہیں دجال پر. یہودی وہ ساری حدیثیں اور آیتیں اور جتنی پیشین گوئیاں اللہ کی طرف سے ہیں یا آخر زمانے میں ایک مسیح آنے والے ہیں، تو وہ یہودی وہ ساری باتیں کس پر فٹ کرتے ہیں؟ دجال پر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ ہم نے ان کو پھانسی دے دی ہے اور وہ انتقال کر چکے. تو اب مسلمانوں کا تو ہمارا تو عقیدہ، ہم تو جتنے نبی گزرے ہیں سب نبیوں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی ہماری بنیاد ہی مسلمانوں کی گویا پازیٹیو مثبت پر ہے، مثبت پر کہ سب نبیوں کو مانیں گے جب ہم صحیح مسلمان اور پکے مسلمان کامل ایمان والے کہہ جائیں. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے نبی گزرے ہیں سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. اتباع تو ہم صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے. اتباع یعنی پیچھے کس کے چلیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع تو صرف ہم اپنے نبی کی کریں گے، لیکن ماننا سب کو ہے، ایمان سب پر لانا ضروری. کسی ایک پر بھی ایمان نہیں رہا نعوذ باللہ تو پھر مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے.
تو یہودی کہتے تھے کہ ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی ہے، اس لیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطالبہ تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں، اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے تو ہم نہیں مسلمان ہوتے۔ یہ دوسری وجہ تھی ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کو خاص دشمنی تھی یہودیوں کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سوال کرتے تھے کہ آپ پر وحی لے کر کون آتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم مسلمان نہیں ہیں، کیوں؟ یہ جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے، جبرائیل جب بھی آتے ہیں تو ہمارے خلاف کوئی آفت لے کر آتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ، ان کی سوچ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے پیٹ میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اللہ کے حکم سے، وہ ذریعہ کون بنا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی بنے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر گریبان میں پھونک ماری اور حمل ٹھہر گیا۔ اللہ کی قدرت سے ہوا، اللہ کے امر اور فیصلے سے ہوا، لیکن ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بنے۔ تو گویا ان کے یہودیوں کے حساب سے وہ ایک بہت بڑی نعوذ باللہ ان کے لیے آفت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ چاہتے تھے کہ کوئی نبی نہ آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور اللہ کی قدرت سے ایسے عجیب طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی، تو وہ ان کو حسد، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ جبرائیل کو نہ مانیں، جبرائیل سے دشمنی ہماری ہے، جبرائیل جب بھی آتے ہیں ہمارے لیے کوئی آفت لے کر آتے ہیں، اس لیے آپ بھی جبرائیل سے دشمنی رکھیں تو ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں آیت بھی اتاری کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، پوری پہلے بارے میں آئے تھے کہ جو فرشتوں کا دشمن ہے، حضرت جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے رسول کا دشمن ہے۔ یہ تیسری وجہ تھی ان کے یہودیوں کے ایمان قبول نہ کرنے۔ اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو شروع میں 16 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ بیت المقدس وہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ 16 مہینے تک، کچھ دنوں تک، کچھ مہینوں تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور یہ مسلمان ہو جائیں۔ لیکن جب 16 مہینے تک کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ نہیں آیا، ان کی دشمنی بڑھتی رہی، ان کا حسد اور جلن بڑھتا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں۔ تو جب بیت اللہ کی طرف دوبارہ رخ کرنے کا حکم دیا گیا، مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف بنا دیا گیا، تو اس وقت اور یہودی چڑھ گئے، کہنے لگے یہ ایسا کیسا دین ہے تمہارا، اس میں قبلہ بھی بدل رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کی جو پہلی آیت ہے وہ آیت اتاری سے یقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ عن قریب لوگوں میں سے بے وقوف یعنی یہودی یہ کہیں گے کس چیز نے آپ کو اپنے قبلے سے پھیر دیا ہے؟ آپ بیت المقدس کی طرف 16 مہینے سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کعبۃ اللہ کی طرف کیوں پھر گئے؟ کس چیز نے آپ کو پھیر دیا ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا اور جنوب بھی اللہ کا۔ وہ جس طرف چاہے گا قبلہ، جس رخ کو چاہے گا ہمارا قبلہ بنا دے گا، اور ہمیں حکم ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ خیر یہ چوتھی وجہ، قبلہ بدل گیا، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ ہو گیا، تو یہ چوتھی وجہ ان کی دشمنی کی بن گئی کہ وہ کہتے تھے کہ اب تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن خیر یہ 4 وجہ تھی ان کے پاس مسلمان نہیں ہونے کی، لیکن اب وہ کھل کر تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہدے میں جکڑ دیا، معاہدہ ہو گیا اور معاہدے میں جکڑے گئے، تو کھل کر مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ اگر کھل کر کوئی قدم اٹھائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کریں گے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، تو اس لیے وہ چھپ کر سازشیں کرتے ہیں۔ آج تک بھی یہودیوں کی وہی عادت ہے، چھپ کر پردے کے پیچھے رہ کر سب کچھ کرتے رہتے ہیں، سامنے نہیں آتے، بس سازشیں کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کوششیں انہوں نے مدینہ منورہ کے زمانے میں بہت کی ہیں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو قرآن کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عزت و ناموس کو ہر چیز کو انہوں نے دھبا لگانے کی پوری کوشش کی. کتنے واقعات، کچھ واقعات سن لیں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں اونٹنی گم ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، وہ اونٹنی گم ہو گئی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا. صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں، چاروں طرف اونٹنی مل نہیں رہی. تو ایک یہودی نے چلانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ مجھے 7 آسمانوں کے اوپر سے وحی آ رہی ہے اور ان کو یہی نہیں معلوم اونٹنی کہاں ہے. ان کو اونٹنی کی خبر نہیں ہے اور خبریں کہاں کی دے رہے ہیں؟ آسمانوں کی خبر دے رہے ہیں. یعنی وحی آ رہی، وحی کا دعویٰ ہے اور اونٹنی کی خبر نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے الزام لگایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ جو بات مجھے بتلاتے ہیں وہ مجھے معلوم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو نہیں بتلاتے وہ مجھے نہیں معلوم ہوتا. میں کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی بنے بنائے نبی تھوڑی تھے کہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات پیش کر دیں گے جیسے قادیانی کیا کرتا تھا ملعون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا تو اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر سنائی کہ آپ کی اونٹنی فلاں جنگل میں ہے اور ببول کے درخت میں اس کی رسی پھنس گئی ہے، اس لیے وہ ادھر آ نہیں رہی. فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا کہ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں ایک درخت ہے. اب دیکھیے یہ غیب کی خبر ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ فلاں جنگل میں یہ درخت ہے، ببول کا درخت ہے، اس میں اس اونٹنی کی رسی یا نکیل پھنس گئی ہے، اس وجہ سے وہ نکل نہیں رہی اور یہاں نہیں آ پا رہی. صحابہ کرام گئے اور یہ اور اس کے علاوہ پھر کئی واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، سوالات لے کر آتے تھے. ان کے علماء، یہودیوں کے جتنے علماء تھے سب جمع ہوتے اور ذہن سے پوری طاقت، اپنی ذہنی طاقت خرچ کر کے ایسے سوالات بناتے تھے کہ یہ جواب نہ دے سکیں تاکہ نعوذ باللہ ہم ان کو ذلیل کریں. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ اللہ جسے عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر تو بلند کر دیا. اب آپ کا نام ہمیشہ ہر دن کے ساتھ اونچا ہوتا رہے گا، نیچے نہیں آ سکتا. جب سے آپ پیدا ہوئے اب قیامت تک ہر دن آپ کی عزت اور زیادہ بڑھتی رہے گی، آپ کا نام اونچا ہوتا رہے گا. اب کوئی کتنا ہی سازش کر لے، کتنے ہی پلان بنا لے، آپ کی ذات اقدس کو، آپ کے نام کو کوئی بھی نیچے نہیں لا سکتا. تو بہت سارے سوالات لے کر حاضر ہوئے. یہودی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ پہلے زمانے میں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا تورات وغیرہ میں، وہ سوالات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو نعوذ باللہ ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، ان کے خلاف باتیں پھیلائیں گے، ان کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سوچ کر وہ سوالات لے کر آتے تھے. تو انہوں نے سوال کیا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو بچہ تو اصل باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے اندر ماں کی مشابہت کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوال عجیب سوال. بچہ تو جو ہے باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کی شکل، اس کی مشابہت ماں کی جیسی کیوں ہو جاتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جبرائیل السلام آئیں گے تو میں بتاؤں. جبرائیل السلام وحی لے کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورا تفصیل سے ان کو بتایا کہ بچہ صرف باپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوتا، ماں اور باپ دونوں کا نطفہ اس میں شامل ہوتا ہے. جس کا نطفہ، جس کا پانی غالب آ جاتا ہے بچہ اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر ماں کا پانی زیادہ ہوگا، غالب آئے گا تو بچے کے اندر ماں کی مشابہت آ جائے گی، اور باپ کا پانی غالب ہوگا تو باپ کی مشابہت آ جائے گی. تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. ذلیل بھی ہوتے تھے لیکن پھر سوال کرنا باز نہیں آتی، فطرت ہے، اپنی گندی فطرت اور گندی طبیعت سے وہ باز نہیں آتے تھے، بس کوشش کرتے رہتے. آ کر سوال کیا کہ ہمارے ایک نبی، بنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر ایک حلال چیز کو حرام کر لیا تھا، وہ کون سی حلال چیز تھی؟ کیسے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک نبی تھے بنی اسرائیل میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی گزرے ہیں اور ان کے امت تھی، انہوں نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. آپ بتائیے کہ وہ کون سی حلال چیز ہے جس کو انہوں نے حرام کر لیا؟ حضرت علیہ السلام آ گئے، وحی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو
وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے وہ نبی، اور انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر دیا، اونٹ کا گوشت حلال ہے اور وہ یہودیوں تم کو بہت پسند ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے اپنے اوپر وہ حرام کر دیا۔ اس طریقے کے سوالات کرتے ہیں، عجیب عجیب سوالات، بس کسی طریقے سے مسلمانوں کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، اور بعض مرتبہ عجیب عجیب وہ حرکتیں بھی کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کریں گے تو نعوذ باللہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے تھے، بس تکلیف پہنچانا، آپ پر سلامتی ہو، یہ جملہ ان کی زبان سے دعائیہ جملہ نہیں نکلتا تھا، تو وہ اس کی جگہ پہ کہتے تھے السلام علیکم، نعوذ باللہ، کہ آپ پر موت آ جائے، نعوذ باللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضور ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وعلیکم، تم نے جو مجھ پر کہا ہے وہ تمہارے اوپر، تم نے اگر سلامتی بھیجی ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی سلامت رہو، اور اگر تم نے مجھ پر موت کی بد دعا کی ہے تو میں بھی تم پر بد دعا دیتا ہوں، جو ظاہر سی بات ہے تمہاری بد دعا تو قبول ہونے والی نہیں، تم یہودی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، اللہ کے نافرمان ہو، میں سچا نبی ہوں، میری بات قبول ہو جائے گی۔ تو طرح طرح کی وہ سازشیں کرتے رہتے تھے مسلمانوں کو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہتے، اور بھی کچھ واقعات